ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 13واں باب پہلی 15 آیات۔ اس وقت عید فصح سے پہلے یسوع یہ جانتے ہوئے کہ میرا وہ وقت آن پہنچا ہے کہ دنیا سے رخلت کر کے باپ کے پاس جاؤں، جبکہ اپنوں کو جو دنیا میں تھے پیار کرتا تھا انہیں آخر تک پیار کرتا گیا۔ اور شام کا کھانا کھاتے وقت جبکہ شیطان نے یہودا بن شمعون اسخریوطی کے دل میں ڈالا تھا کہ اسے پکڑوائے، یہ جانتے ہوئے کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور کہ میں خدا سے نکلا اور خدا کے پاس جاتا ہوں، اس نے کھانے سے اٹھ کر اپنا لباس اتارا اور ایک کتانی کپڑا لے کر اپنی کمر میں باندھا اور اس کے بعد باسن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور جو کتانی کپڑا کمر میں باندھا تھا اس سے پونچھنے لگا۔ پس وہ شمعون پطرس کے پاس آیا، اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اب تو نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں ابد تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ تیرا حصہ نہ ہوگا۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ میرے ہاتھ اور میرا سر بھی۔ یسوع نے اس سے کہا، وہ جو نہا چکا ہے اسے دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے۔ تم بھی پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں۔ چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تم سب پاک نہیں ہو۔ بس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ بس جب میں نے استاد اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو چاہیے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ اس لیے میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے، تاکہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ویسا تم بھی کیا کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور پھر ان سے کہا کہ آج تم نہیں جانتے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر یسوع نے انسانیت کے لیے ایک بڑی مثال پیش کی کہ اگر وہ خداوند اور عظیم ہستی ہو کر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو سکتا ہے تو کیوں ہم اس کی پیروی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے پیار اور ایک دوسرے کی خدمت نہیں کر سکتے؟ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ برابر سلوک رکھیں، کیونکہ خداوند کی بھی نظر میں ہم سب برابر ہیں۔ خداوند یسوع ہمیں سکھاتا ہے کہ مسیحیت میں ہم سب برابر ہیں، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا۔ مسیحیت میں سب کو برابری کا درجہ دیا گیا ہے۔ مسیحی ہونے کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آنا چاہیے، جیسا کہ مسیح یسوع دوسروں سے پیش آتا تھا۔ انکساری، بے غرضی اور خدمت کے بارے میں جاننا ایک بات ہے، لیکن اصل برکت عمل کرنے میں ہے۔